all of you class کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن. امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. چیپٹر چلا تھا دا ایڈوینٹ آف اسلام، چیپٹر نمبر 7. ٹھیک ہے، پیج نمبر 62 63 64 65 دے آل ہیو بین ڈسکسڈ. یہ تمام جو پیجز ہیں ڈسکس کیے جا چکے ہیں. ہمارا پیجز جو ہے 66، اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا تھا. کنٹینیو سے مراد یہ کہ اس میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کہ دوسرے امیر یعنی دوسرے خلیفہ کے طور پر آئے تھے اور ان کے حوالے سے پڑھا. اب ہم تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بیسکلی کیا، آپ دوسرے ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے تھے. یعنی کہ آپ نے جو رولز بنائے تھے، جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے تھے، ان رولز اینڈ ریگولیشن کی اتنی ویلیو ہے کہ آج بھی انہیں فالو کیا جاتا ہے. اور اسے فالو ہی نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے تمام رولز جو ہیں وہ کیمبرج اور اس طرح کی جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں پڑھائے جاتے ہیں. چلتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. آپ کا جو حکمرانی تھی وہ 644 سے 656 یعنی کہ تقریباً 12 سال. The 6 people nominated by حضرت عمر included علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ تمام جو صحابہ کرام تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جسے کہ ہم نے پڑھا تھا 6 پیپل کو یعنی 6 لوگوں کو سلیکٹ کر لیا تھا. یعنی کہ نام دیے تھے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بعد ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے خلیفہ بنایا جائے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس میں شمار تھا. all of them were companions of the prophet peace be upon him. تمام جو تھے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے. and distinguished personalities، اور بہت زیادہ اچھی شخصیت کے مالک تھے. amongst them حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کے درمیان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. became the third caliph، جو کہ تیسرے خلیفہ بنے. he was 70 years old at that time، اور آپ کی عمر جس وقت آپ خلیفہ بنے اس وقت آپ کی عمر 70 سال تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ was known for his generosity and leniency، یعنی کہ آپ کی نرمی اور آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ بہت زیادہ مشہور تھے اور جانے جاتے تھے. he also liked to trust his friends، اور آپ اپنے دوستوں پر یقین کرنا بھی بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے. his rule was the longest among the pious caliph، تمام خلفائے راشدین میں آپ کا جو ایک حکمرانی یعنی آپ کا جو رولنگ کا جو ٹائم تھا وہ سب سے زیادہ تھا، یعنی کہ تقریباً 12 سال. His rule was the longest. The most remarkable achievement during his rule was the propagation of the Holy Quran throughout the lands conquered by the Arabs by that time. یعنی کہ جو آپ کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا، جو مقصد تھا، وہ آپ کی حکمرانی میں جو ہوا وہ کیا ہوا، جو قرآن مجید تھا وہ پراپر ورکنگ میں، یعنی کہ جو پراپر جو بک تھی وہ بن کر سامنے ظاہر ہوئی. کیونکہ قرآن مجید جو تھا وہ اوبیسلی مختلف صحابہ کرام نے لکھا تھا، لکھنے کے بعد وہ اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے. وہ اس طرح جو قرآن مجید کو جمع کر کے اسے ایک جگہ پر کیا گیا. In the end, however, some people developed grievances against their caliph، کچھ لوگ تھے جو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے اور انہوں نے اپنے ایک کیا کہتے ہیں گروپ بنانا شروع کر دیا. And a group of rebels assassinated him while he was ریڈنگ دا قرآن ایٹ ہوم. یعنی کہ جو کچھ لوگ ایسے تھے جو گروپ لوگوں مجموعہ تھا جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف تھا، وہ لوگ وہاں موجود تھے. وہ انہوں نے آپ ایک مرتبہ اپنے صبح کے ٹائم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، یعنی کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اپنے گھر میں، تو وہ آپ کے پاس آئے. It is said that he had refused to appoint soldiers for his protection. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے یعنی کہ اپنے جو سپاہی تھے، آپ کی جو فوج تھی، ان سپاہیوں میں سے آپ نے اپنے لیے کسی سپاہی کو ایسا اپنی حفاظت کے لیے مامور نہیں کر رکھا تھا. although he knew that rebels were about to invade his home، وہ البتہ اس بات کو جانتے تھے کہ جو لوگ ان کے مخالف ہیں وہ آپ کو شہید کرنے کے غرض سے آپ کے گھر آئیں گے. He considered it unfair to risk other people's life to save his own.
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے لیے کسی قسم کے کوئی سولجرز یعنی کسی قسم کے سپاہیوں کو اپنے پاس نہ رکھا، بلکہ آپ یہ سوچا کرتے تھے کہ میں اپنی وجہ سے کسی اور کی جان کو کیوں یہاں پر لے کر آؤں، یعنی کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور کی جان کو جوکھم میں کیوں ڈالوں، کسی اور کو اپنی جگہ کسی اور کا شکار ہونے کیوں دوں۔ اسی وجوہات کی بنا پر آپ نے اپنی جو زندگی تھی اور آپ کو جب آپ کے بہت زیادہ لوگ مخالفت میں آئے تو مخالفت جو گروپ بن چکے تھے ان گروپس کے خلاف بھی آپ نے اپنے لیے کوئی کسی قسم کا ایک گارڈ یعنی کہ اپنے لیے کوئی سولجرز کو تعینات نہیں کروایا۔ یہ چھوٹا سا ایک پیراگراف تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے وقت کے بہت زیادہ امیر ترین شخصیت میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور آپ بہت زیادہ سخاوت، آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں جو کہ بہت مہنگا تھا اسے اپنی دولت یعنی پیسے دے کر چاہتے تو آپ اسے ویسے بھی حاصل کر سکتے تھے، لیکن اس کا ایک واقعہ الگ ہے انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن اس بارے میں صرف یہ بتاؤں کہ اس کنویں کو آپ نے پیسے دے کر خریدا اور غیر مسلموں سے خریدا، جبکہ غیر مسلمانوں کو اس کنویں سے پانی لینے نہیں دیتے تھے، لیکن جب آپ نے اس کنویں کو خرید لیا تو آپ نے غیر مسلموں کو بھی اس بات کی اجازت دے دی کہ وہ بھی اس سے پانی کو لے سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ آپ نے بدلہ نہیں لیا بلکہ آپ نے اس بات کو ان کے لیے بھی فری کر دیا کہ آپ بھی یہاں سے پانی کو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مزید اگلے چیپٹر میں اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اپنے گھر والوں کو خیال رکھیے، خوش رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔